السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد حنیف ہے اور میں آپ کے ساتھ آج جو سبق شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ انشاءاللہ ہے ہمارا علامات اسم کے بارے میں۔ اور آپ کو بتایا تھا کہ آہستہ آہستہ ہم جو ہے نا نحو کے اسباق میں تیرتے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ جو اسباق آئیں گے آپ کو بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جتنے بھی اسباق پہلے گزرے ہیں وہ شروع سے دیکھنا ہوتا ہے۔ وہ شروع سے اگر آپ نہیں پڑھیں گے، نہیں سمجھیں گے ان کو، تو آگے جو جتنا بھی آگے سبق جائے گا، کیونکہ ہم غوطے لگائیں گے اس سمندر میں، جو علم کا یہ سمندر ہے، نحو کے جو قواعد ہیں، اس میں جتنا ہم آگے جائیں گے اتنا جو ہے گہرائیوں میں ہم جائیں گے۔ تو اگر کسی نے شروع سے اس کو سمجھا نہیں تو وہ ان کے لیے بہت مشکل ہوگا، ان کو سمجھ نہیں آئے گی۔ تو اس کے لیے آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ اگر ان چیزوں کو سمجھنا ہے آپ نے، تو اس کے لیے بہت اہم بات یہ ہے کہ پرانے سبق جتنے بھی ہم نے پڑھے ہیں ان کو آپ نے دہرانا ہوگا، ان کو آپ نے دیکھنا ہوگا، ان کو پڑھنا ہوگا۔ تو لنکس جو ہیں آپ کے ساتھ اوپر جو ہے نا شیئر کروں گا، اور اس کے ساتھ آپ نے ڈسکرپشن میں بھی انشاءاللہ دیکھنے ہیں، اس کو ڈسکرپشن میں بھی آپ کو مل جائے گا ان کا لنک، جو پہلا سبق ہے ہمارے گزرے ہیں۔ تو آئیے میں آپ کو لے چلتا ہوں اپنے اسکرین کی طرف، کہ اسکرین میں ہمارے پاس آج کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اسکرین میں ہمارے پاس یہ ہے کہ سبق نمبر ہے 5، اور آج ہم پڑھیں گے علامات اسم۔ علامات اسم، اچھا، اسم جو ہے اس کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ وہ کلمے کی ایک قسم ہے، اور کلمہ جو ہے وہ موضوع ہے، موضوع جیسے کہتے ہیں، اور موضوع جو ہے وہ لفظ ہے۔ تو لفظ کے اندر ہی ہم جا رہے ہیں کہ لفظ میں کتنی چیزیں آ رہی ہیں۔ لفظ میں کلمہ ہے، کلمے میں جو ہے کلمے کی 3 قسمیں، اس کا پہلا کلمہ جو ہے، پہلی جو قسم ہے اس کی وہ اسم ہے، اور اسم، فعل، حرف وغیرہ 3 چیزیں تھیں اس میں۔ ابھی ہم اسم میں جا رہے ہیں۔ اسم کے جو ہے نا ہم پہچانیں گے کہ اسم کیا ہے، کیا اس کے اقسام کیا ہیں، اس کی قسمیں کتنی ہیں، اب سب سے پہلے اس کے علامات کیا ہیں۔ تو یہ آپ کے سامنے ہے کہ اسم جو ہے نام کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اس کے لیے اردو میں نے اس کے ساتھ یہ لکھا ہوا ہے کہ نام ہے۔ اچھا، اس کی تعریف جو ہے وہ پہلے بھی گزر چکی ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ کلمہ جو کسی شخص، چیز یا جگہ کی طرف دلالت کرے، ٹھیک ہے، اور چاہے وہ انسان ہو یا حیوان ہو یا جمادات میں سے ہوں یا نباتات ہوں۔ آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں، انسان سے تعلق رکھتا ہے اسم، نام ہوتا ہے انسان کا، جیسے محمد، احمد وغیرہ وغیرہ، یا چیز کا نام ہو جیسے قلم، کتاب وغیرہ وغیرہ، اور یا جگہ کا نام ہو جیسے مکہ، مدینہ، ٹھیک ہے۔ یا اس کے بعد جو ہے اس میں ظرف جو ہوتا ہے کہ الصبح، المساء وغیرہ وغیرہ، صبح، مساء وغیرہ وغیرہ، جتنے بھی یہ ہیں یہ سارے۔ اچھا، جماد ہے حجر، ٹھیک ہے، جو پتھر کو کہتے ہیں حجر، اور اس کے ساتھ ہے نبات شجر، ٹھیک ہے۔ یہ آگے آ رہا ہے کہ مطلب یہ کیا چیزیں ہیں، یہ اس کا مطلب کیا ہے، یہ تو صرف اس کی تعریف تھی۔ اچھا، علامات اسم ہے، اسم کی علامتیں کتنی ہیں، کس چیز سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ اسم ہے، مطلب وہ کون سے علامات ہیں جب ہم قرآن پڑھیں گے، یا جب ہم حدیث پڑھتے ہیں، یا ہم کوئی ایسی عربی کی کتاب پڑھتے ہیں، عربی میں قصے وغیرہ لکھے ہوتے ہیں، یا صحابہ کرام کے بارے میں جو کیا کہتے ہیں قصے ہیں، جو صحابہ کرام کے بارے میں جو حدیث میں آیا ہے، یا مطلب جو بھی عربی میں لکھا گیا ہے، تو اس کو ہم کیسے پڑھیں گے، ان کا سمجھ مطلب ہمیں سمجھ کیسے آئے گی بات کہ یہ کیا ہے۔ اور قرآن میں زیادہ تر تو ہمارا تعلق قرآن سے ہے، چونکہ ہم قرآن کا علم سیکھ رہے ہیں، تو قرآن کی بات کر رہا ہوں کہ قرآن میں جو مثالیں آئیں گی انشاءاللہ، تو ہم کیسے سمجھیں گے کہ یہ اسم ہے۔ فعل اور حرف تو آگے ہے، لیکن سب سے پہلے ہم نے اسم کو کیسے پہچاننا ہے۔ دیکھیں، پورا قرآن جو ہے، میں آپ کو ایک مزے کی بات بتا رہا ہوں، آپ کو یہ بات سمجھنی ہے۔ اس سبق میں کبھی ہر سبق میں کوشش کروں گا کہ مزے کی بات بتایا کروں۔ آج کا جو سبق ہے اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ مثال کے طور پر انگلش ہے، ٹھیک ہے۔ اب انگلش ہم سیکھتے ہیں، انگلش کے سارے لیٹرز 26 لیٹرز ہیں، اے سے لے کر زیڈ تک، اور اسی طرح اردو کے لیٹرز ہیں، الف، بے، پے، تے، ٹے، سے، جیم، چے وغیرہ وغیرہ۔ ہر زبان کے الفاظ مطلب حروف ہوتے ہیں، عربی بھی ایسی حروف سے۔ تو قرآن جو ہے اسم، فعل اور حرف، ٹھیک ہے۔ ہر قرآن میں جتنی بھی الفاظ آپ کو آئیں گے، جتنے بھی، کیونکہ وہ لفظ ہے، آپ کو یاد رکھنا، لفظ
کیونکہ لفظ آپ کو بتایا تھا کہ محمل جو ہے وہ تو ختم ہو گئی بات، لفظ کی بات ہو رہی ہے. لفظ جو محمل نہیں ہے، جو موضوع ہے، جو جس کا ہمیں کوئی معنی سمجھ میں آتا ہے، جو کلمہ ہے، ٹھیک ہے. تو قرآن کی جتنے بھی کلمے ہوں گے اور جتنا بھی قرآن ہے وہ کلموں سے مل کر بنا ہے، اور سارے کلمے جو ہیں یا تو اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا وہ حرف ہوگا. تو ہمیں پورے قرآن میں سے کیسے چننا ہے کہ یہ اسماء ہیں، یہ افعال ہیں اور یہ حروف ہیں. تو آئیے میں دکھا رہا ہوں کہ علامات اسم، ٹھیک ہے. اسم کی سب سے بڑی علامت ہے علم ہونا. اچھا، یہ جتنے بھی میں نے لکھے ہیں اس کی علامات لکھی ہیں، یہ جو ہے ہر ایک پر انشاءاللہ تشریح ہوگی. لیکن اس ویڈیو میں آپ کو صرف یہ اسکرین اس لیے دکھا رہا ہوں کہ اس کی آپ جو ہے نا اسکرین شاٹ لے لیں، یا آپ اس کو اپنی کاپیوں میں یا مطلب ڈائریز وغیرہ میں لکھ سکتے ہیں آپ. تو یہ جو ہے علم ہونا، یہ پہلی علامت ہے اس کی. دوسری ہے معرف باللام ہونا وغیرہ وغیرہ. اچھا، علم ہونا، معرف باللام ہونا، مسند الیہ ہونا، مضاف الیہ ہونا، موصوف صفت ہونا وغیرہ وغیرہ، یہ جتنی بھی قسمیں ہیں میں نے 19 قسمیں لکھی ہیں، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ وہ چیزیں ہیں، وہ علامات ہیں جن کو دیکھ کر، جن کو سمجھ کر آپ جو ہیں پورے قرآن میں سے نکال سکتے ہیں، یا مطلب آپ چن سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ یہ اسم ہے، ٹھیک ہے. مثال کے طور پر عالم ہونا، مثال دے رہا ہوں، یہ ایک مثال ہے، ابھی اس میں وہ تشریح نہیں کر رہا. عالم ہونا، عالم کا مطلب ہے کسی چیز کا یا کسی شخص کا، جو میں نے اوپر لکھا ہے، ان میں سے کسی کا اپنا ذاتی نام ہونا. مثال کے طور پر میرا نام ہے حنیف، ٹھیک ہے، محمد حنیف. تو یہ جو محمد حنیف ہے یہ اسم ہو گیا، کیونکہ میرا ذاتی نام ہے، اس سے میں پہچانا جاتا ہوں. اگر کوئی آپ سے کہے کہ محمد حنیف آ گیا، ٹھیک ہے، اب آ گیا تو فعل ہو گیا، لیکن محمد حنیف آ گیا. محمد حنیف جو ہے یہاں پہ وہ اسم ہے، سب کو پتہ چلے گا وہ اسم ہے، میرا نام ہے. نام کیوں ہے؟ کیونکہ عالم ہے، ٹھیک ہے. عالم کا مطلب میرا ذاتی نام ہے، یہ میرا عالم کہتے ہیں جھنڈے کو، عالم کہتے ہیں پہچان کو، اسی لیے علم کو علم کہتے ہیں کہ اس سے پہچان ہوتی ہے انسان کو. اور عربی میں جھنڈے کو، جو جھنڈا ہوتا ہے، ہر ملک کا اپنا جھنڈا ہوتا ہے، اس جھنڈے کو عالم کہتے ہیں. اور عالم اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ پہچان ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب ہر ملک کا ایک پہچان ہوتا ہے. تو یہ عالم ہونا، ذاتی نام جو ہوتا ہے اس کو عالم کہتے ہیں. تو یہ ان میں سے اسم کی ایک علامت ہے کہ قرآن میں جتنی بھی الفاظ ہیں، جتنی بھی کلمات ہیں، ان میں سے اگر کوئی نام ہے، مثال کے طور پر قرآن میں ہے مدینہ کا نام آیا ہے، تو مدینہ نام ہے، علم ہے، ٹھیک ہے. مطلب اہل المدینہ، کیونکہ معرف باللام ہے، وہ آگے جو اس کی آئیں گی علامات اور بھی آئیں گی. یہ سب کو جوڑ کر، یہ جیسے کہتے ہیں نا کہ کل ملا کر، تو کل ملا کر جتنی بھی آپ علامات ڈھونڈیں گے قرآن میں سے، حدیث میں سے، اور دوسری نحو کی کتابوں میں جتنی بھی علامات اسم ہیں، ان سب کو ملا کر ان میں سے یہ آپ کو مل جائیں گی. یہ ساری جو ہے نا، یہ ساری ملا کر کم از کم جو ہے اس کی 5 علامتیں ہوتی ہیں، لیکن زیادہ سے زیادہ مجھے یہاں تک ملی ہیں کہ مطلب 19 تک میں نے بات پہنچائی ہے. تو یہ جتنے بھی ہیں یہ علامات اسم ہیں. اس پہ ہم ہر ایک پر جو ہے نا وہ تشریح کریں گے ہر ایک کی، اور ہر ایک کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، اور ان کی مثالیں بھی ساتھ میں دیتا رہوں گا انشاءاللہ. مثالیں بھی ہماری جو ہیں وہ قرآن سے کوشش ہو رہی ہے انشاءاللہ کہ قرآن سے ہم مثالیں دینا شروع کر دیں. تو یہ جو علامات اسم ہے، یہ میں نے عربی میں لکھا ہوا ہے الامثلہ، مثالیں. یہ ہے رسول، ٹھیک ہے، یہ اسم ہے. اچھا، رسول کیونکہ یہ اس میں مطلب رسالت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، کہ رسول کوئی عام رسول ہوتا ہے، کوئی عام سی بات ہے. ہر رسول کی جو ہے نا ایک صفت ہوتی ہے کہ اس مطلب رسول ہیں. قلم، کوئی بھی قلم ہوتا ہے، کوئی بھی پین ہوتا ہے، کوئی بھی پینسل ہوتا ہے. کتاب، کوئی بھی کتاب ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یہ مطلب عام جو ہیں نکرہ، اسماء نکرہ ہیں. بلد، کوئی بھی ملک یا کوئی بھی شہر یا کوئی بھی جگہ. اچھا، جب رسول میں ہم نے مثال کے طور پر کہا کہ محمد، ٹھیک ہے، یہ محمد جو ہے یہ اسم معرفہ ہو گیا، ٹھیک ہے. رسول کوئی بھی رسول تھا، لیکن محمد رسول اللہ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کے رسول ہیں. تو یہ محمد جو ہے یہ علم بھی ہے اور یہ معرفہ ہے. یہ اسم کی ایک قسم میں نے لکھی، یہ 16 نمبر پہ. محمد القلم، یہ ایک خاص قلم نہیں تھا، ایک عام قلم تھا، مطلب ایک نکرہ، کوئی بھی قلم ہوتا. لیکن القلم جب ہم کہیں گے تو اس کا مطلب ہے یہ کوئی خاص قلم ہے. الف لام اس پہ داخل ہوا، معرف باللام جو ہے جو دوسری قسم ہے. القرآن، ٹھیک ہے، ساری کتابوں کو الگ کر کے قرآن جو ہے، قرآن نے اپنے عالم کی وجہ سے
اور خاص کتاب کی وجہ سے اور معرفہ کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا اور بتایا کہ جو ہے یہ قرآن ہے، یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ کوئی عام کتاب کی بات نہیں ہو رہی، قرآن ہے۔ اسی طرح بلد کوئی بھی شہر ہوتا ہے، لیکن جب ہم مکہ کہتے ہیں تو سارے شہر دور ہو کر مکہ سامنے آ جاتا ہے۔ مکہ جو ہے یہ خاص شہر ہے اور جو ہے یہ علم ہے، ٹھیک ہے، ایک خاص جگہ کا نام ہے، اس میں معرف باللام نہیں ہے کیونکہ غیر منصرف ہے۔ آگے باقی باتیں آئیں گی انشاءاللہ کہ غیر منصرف منصرف میں کیا فرق ہے، معرب مبنی کیا ہے، وہ ساری چیزیں آئیں گی آگے انشاءاللہ آپ کے سامنے۔ اسی طرح خیل، ٹھیک ہے، یہ اس میں حیوان ہے۔ خیل جو ہے کہتے ہیں فرس، اور کیا کہتے ہیں گھوڑے کو، فرس بھی کہتے ہیں، خیل بھی کہتے ہیں، یہ اس کی جمع ہے، ٹھیک ہے، اور مطلب اس کو گھوڑے کو کہتے ہیں۔ اور حجر جو ہے پتھر ہے، یہ جماد میں سے آتا ہے۔ حجر کوئی بھی پتھر جو ہے وہ اس کو ہم حجر کہتے ہیں، لیکن الحجر یا حجر اسود، اگر ہم کہیں گے الحجر الاسود، کالا پتھر جو ہے یا کالی پتھر جو ہے، یہ جو حجر اسود ہے اس کا نام ہے مثال کے طور پر، تو خاص ہو جائے گا، وہ معرفہ ہو جائے گا الف لام کی وجہ سے۔ یہ صبح کوئی بھی صبح، لیکن الصبح کوئی خاص صبح ہو جاتی ہے، کوئی خاص صبح کی بات ہوگی۔ شجر کسی بھی درخت کو کہتے ہیں، لیکن الشجر جو ہوگا الف لام داخل ہوگا تو خاص جو ہے درخت بن جائے گا۔ تو یہ چند مثالیں تھیں، یہ جو ہے ایک جھلک تھا، یا مطلب اس کا سمجھیں کہ ایک پہلا اسکرین شاٹ ہے اس کا، یا آپ جتنی بھی علامات ہیں ان پہ انشاءاللہ آگے بات آ رہی ہے، ان سارے کی تشریح ہوگی۔ علم کیا ہے، معرف باللام کیا، مسند الیہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آگے آئیں گی انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں، تھوڑی میں آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کروں گا، پریزنٹ کروں گا آپ کے سامنے۔ تو یہ سارا جتنا بھی ابھی چل رہا ہے یہ ہے اسم کی بات ہو رہی ہے، کلمے کی وہ قسم جو نام سے تعلق رکھتی ہے، جو کسی کی پہچان سے تعلق رکھتی ہے، جس میں کوئی زمانہ نہیں ہے، زمانے کی بات نہیں ہو رہی۔ اگر میں نے یہ صبح کی بات کی ہے کہ صبح صبح، تو یہ اس میں ظرف زمان ہے، اس میں ظرف ہے، یہ فعل نہیں ہے۔ یہ ظرف زمان جو ہے یہ بھی ہم نے لکھا ہے کہ ظرف ہونا۔ یہ ساری چیزیں جب انشاءاللہ کل ملا کے جو کہتے ہیں نا، آپ سارے سبق کو سمجھیں گے، پڑھیں گے اور ویڈیوز دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ، تو آپ کی سمجھ میں بات آہستہ آہستہ آتی جائے گی انشاءاللہ۔ تو آج کا سبق یہ ہمارا یہیں تک کافی ہے انشاءاللہ، یہ اس کو یاد رکھیں، اور آپ اس کی تصویر بھی لے سکتے ہیں، اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آہستہ آہستہ انشاءاللہ آگے میں آپ کے ساتھ اس کے یہ جو ہے اس کی کتاب بنتی جا رہی ہے انشاءاللہ، اس کا چارٹ بنے گا، جو چارٹ میں انشاءاللہ فیوچر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جب پورا نحو کا پورا ہو جائے گا، سب اسباق سارے پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ، تو میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں گا، آپ کو گفٹ کروں گا انشاءاللہ۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ آئندہ جتنی بھی ویڈیوز ہیں انشاءاللہ آپ کو ٹائم سے ملتی رہیں۔ ہمارے نئی ویڈیوز کے لیے اس چینل کو دیکھتے رہیے، اور آئندہ سبق جو ہے وہ بھی اسم پر ہی ہوگا، اور اسم کے علامات جو ہیں ان کی تشریح ہوگی انشاءاللہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔